الصلاة والسلام على سيدنا يا أشرف المسلمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ فرمان خداوندی پر عمل کرتے ہوئے ابھی ہم پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اس فرشتے کا ایک بازو یعنی ایک پر جو ہے وہ مشرق میں ہے اور ایک جو پر ہے وہ مغرب میں ہے۔ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ گھوتا لگاتا ہے، پانی کے اندر ڈبکی لگاتا ہے اور ڈبکی لگانے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتا ہے اور اس کے پیمائش دیکھیں مشرق میں ایک پر مغرب میں دوسرا پر، اتنے بڑے بڑے فرشتے کے پر ہیں۔ تو فرماتے ہیں جب وہ پروں کو اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو پروں سے جھڑنے والے ہر قطرے کے بدلے اللہ پاک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے۔ اس پروں سے جو قطرے جھڑتے ہیں پانی کے، ہر قطرے کے بدلے ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور وہ فرشتہ بروز قیامت تک اس امتی جس نے درود شریف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کے لیے دعا استغفار کرتا رہتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ دیودات ہیں، ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ وہ درود شریف جو پڑھا جائے گا وہ دل سے پڑھا جائے گا، دکھاوے کی نیت نہ ہو، پیار کی نیت ہو، محبت کی ہو، اپنے پیارے میں درود شریف پڑھ رہا ہوں اور عشق سے پڑھ رہا ہوں، تو پھر انشاءاللہ الکریم یہ جو فیض و برکات اور یہ جو برکات اور رحمتیں ہمارے حصے میں آئیں گی۔ مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لکھتے ہیں یہ بھی تھوڑا ہے آپ کی خاطر، یہ بھی تھوڑا ہے آپ کی خاطر، بھیجئے گر کروڑ بار سلام، عزت اہل بیت پر سلام، ہدیہ روح چار یا سلام، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وقولوا للناس حسنا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پیاروں دوستوں بزرگوں، ایک بار پھر ہم آج مل بیٹھے ہیں اور جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اللہ پاک اس پیارے دن کے صدقے ہم پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے، اور ہم وہ سمیٹنے میں کہتے ہیں حاضر ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ تو جتنا جلدی آئے گا اتنا زیادہ ثواب پا جائے گا، جتنا تاخیر سے آئے گا حدیث میں ہے نا جو آخر میں آتا سب سے اسے ایک انڈے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، جو سب سے پہلے آتا ہے اسے ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ آخر مختصر میں سنیں گے۔ میں نے پارہ ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حصہ بڑا چھوٹا سا ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن یہ ایسا فارمولہ ہے، ایسی لائن ہے، ایسا کلام ہے، اس کی ایسی برکتیں ہیں، چاہے گھر میں اگر اسے اپلائی کیا جائے، گھر میں اس پر عمل کیا جائے، کسی کارخانے میں، کسی فیکٹری میں، کسی شہر میں، کسی خاندان میں، کسی قبیلے میں، کسی بھی ملک میں، کسی بھی جگہ پر اگر اس چھوٹے سے فرمان پر عمل کر لیا جائے تو وہ گھر امن کا گہوارہ، وہ فیکٹری بہترین ماحول، وہ مساجد، وہ قبائل میں محبت، وہ خاندان میں الفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ وہ آیت ہے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ترجمہ کنز العرفان، اور لوگوں سے اچھی بات کہو۔
یہ ایک ہے چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا دیکھ لیں، اس میں اگر سوچے تو کتنا ہر معاملے خالص میں آ گیا ہے کہ لوگوں سے کیا کہو، اچھی بات کہو، سارے باتیں سائڈ پہ کر کے اللہ پاک نے حکم فرما دیا وقولوا للناس حسنا، اور تاریخ گواہ ہے اس پر، تاریخ گواہ ہے جو کام تیر نے تلوار نے نہیں کیا وہ میٹھے بول نے کام کر دیا ہے۔ اگر اس دور میں بھی دیکھیں جو اگر کہیں توپوں نے بندوقوں نے کام نہیں کیا وہ کام میٹھی زبان نے کر دیا ہے، وہ اچھے کلام نے کر دیا ہے۔ جو گھر نہیں بس سکتے، جہاں ہٹ لڑائیاں جھگڑے، وہ گھر بستے صرف ایک جملے کی وجہ سے، وہ میٹھا بول، ایسا میٹھا بول جو دل میں جا کے سیدھا پیوست ہو کے دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا میٹھا بول ہوتا ہے۔ اور ایک بڑی مشہور اور ظالم قوم گزری ہے تاتاری قوم، اور ان کا مقصد دنیا میں خوریزی کرنا، ہر جگہ قبضہ کرنا، بڑی مضبوط ان کی سلطنت تھی، بڑے مضبوط یہ بادشاہ تھے۔ ہلاکو خان کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہلاکو خان، اس قوم کا نام تاتاری قوم تھا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ان کا سب سے بڑا مشن مسلمانوں کو ختم کرنا تھا، دنیا میں اپنے ظلم اور جبر کو قائم کرنا تھا۔ یہ ان کا اہم پہلو اور اہم آپ کہہ رہے ہیں کہ اہم یہ بات تھی۔ اور جب وہ ہلاکو خان فوت ہوا، مرا، تو اس کے بعد اس کا بیٹا وہ کیا کہتے ہیں اس پر آیا تخت پر، تو بزرگ اس شہر کے تھے، ان کے خواب میں ان کو حکم ملا کہ جاؤ تاتاری قوم میں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو، دین اسلام کو پھیلاؤ۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور میں نے تیاری کی، اپنا جو سامان لینا تھا میں نے سامان لیا اور چلا سفر کو۔ سفر کرتے 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 میں تاتاری کے دارالحکومت میں پہنچ گیا، جہاں لوگ جانے سے ڈریں، جہاں لوگ ان کا نام سن کے ڈریں، جہاں قدم رکھ کے لوگ لرز جائیں، تبودار خان کا دارالحکومت، جہاں جو جائے بیر کو سے اپنی جان کی پڑ جائے، پتنی بچوں نہیں بچوں، آنے کی امید تو کوئی نہیں ہے مجھے واپسی۔ بزرگ فرماتے ہیں میں پہنچا جب اس کے دارالحکومت میں، وہ اپنی عالی شان کرسی بیٹھا تھا، خدام اپنی پاور، اس کی طاقت ریز کون تھی۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا نا، اس سے مزاق سوجا، انہیں پتا تھا ہم نے مزاق کیا، کون سمیں کس نے روکنا ہے، ہماری اپنی طاقت اور پاور۔ آج کل بھی لوگ ایسے موجود ہیں ظالم و جابر، اگر غریب لوگ، اچھے اخلاق کے کردار کے لوگ کسی کے پاس چلے جائیں تو گفتگو کر لیں، وہ اپنے آپ پتنی کیا سمجھتے ہیں، وہ سوچتے نہیں کہ ایک ہی گندے قطرے سے سارے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن رب خدا کا خوف نہیں، وقت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ سنے وہ بزرگ پہنچے، تبودار خان بیٹھ رہا ہے اور بزرگ کہتا ہے اے بابا تمہاری داڑھی اچھی ہے، میرے کتے کی دم اچھی۔ کتنے غصے والی بات، اگر ہم بھی کوئی ایسی بات کر دے تو ہم آپ کو بولا ہو جائیں گے۔ آپ پھر دین اسلام کے مبلغ تھے، آپ کی قوت برداشت تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے والے تھے، مل کے پڑھنے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو پیار تھا، وہ عشق تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مشکل پریشانیاں جھیلی، دین اسلام کو ترویج دی اور بڑھایا، اور ہم امتی ہمارا کیا حال ہے۔ خیر جب اس تبودار خان ظالم بادشاہ نے یہ بات کہی تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ نے فرمایا میں اپنے خالق و مالک کا کتا ہوں، اگر میں اپنے مالک کو خوش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر میری داڑھی تیرے کتے سے اچھی، اور اگر میں اپنے مالک کی فرما برداری نہیں کرتا، میں اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا، میں دو نمبری کرتا ہوں، اس نے جو احکام میرے فائدے کے لیے میری عقل میں نہیں آ رہے، میں عمل نہیں کر رہا، تو پھر اس سے 1000 ہاتھ درجے تیرے کتے کی دم اچھی۔ جب بزرگوں نے یہ بات کہی تو یہ ایسا میٹھا بول تھا، کتنی سخت اس نے بات کی، آپ سختی سے جواب دے سکتے تھے، ایسا میٹھا بول کے اس تبودار ظالم بادشاہ کے دل پر جا کے اثر کر گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی، اور اس نے عزت دینے کے لیے اٹھا اور کہا بزرگوں آئے تشریف رکھیں، بیٹھیں۔ بزرگ بیٹھے اور کہیں حضور اب آپ میرے مہمان ہیں، جہاں لوگ مہمان رہنے کو ترسیں، ڈریں، خوف کھائیں، وہاں بزرگوں کو عزت دی جا رہی ہے، آپ میرے مہمان ہیں، آپ بیٹھیں۔ بزرگ فرماتے ہیں میں نے وہاں قیام کیا، وہ روزانہ میرے پاس آتا، میں اسے دین اسلام کی تبلیغ پیش کرتا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پیش کرتا، ہمارے محبوب ایسے تھے، ہمارے محبوب ایسے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ تو فرماتے ہیں
کہ ایک دن وہ آیا کہ وہ جو تبودار جس کا نام جس کا خوف پوری دنیا پہ تھا، پوری دنیا ڈرتی تھی، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس کا فائدہ بھی کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا اتنی بڑی ظالم و جابر قوم، اس نے دیکھا کہ ہمارا لیڈر جو کسی سے ڈرتا نہیں، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کلمہ پڑھنے کی بدولت اللہ پاک نے پوری تاتاری قوم کو ایمان کی دولت سے شجاع فرمایا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ ایمان کی قوت، یہ گفتگو کا اثر۔ اللہ پاک نے صحیح فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اللہ پاک ہر بات ہر کلام ٹھیک، لیکن اصل بات یہ بھائیوں دوستوں، ہم ہر مسئلے کو اپنی عقل کے مطابق ڈالتے ہیں۔ ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے؟ کیا وہ خالق نہیں ہے، وہ مالک نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے بندوں پہ مشکل کام ڈالے گا، مشکل کام انہیں حکم دے گا یہ کرو؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں ضابطہ چل سکتا ہے، دنیا میں اچھے لوگ ہیں جو ظلم نہیں کرتے، تو وہ تو مالک ہے، وہ خالق ہے۔ اور پھر ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، ہم پہ تو ضرور کرم ہوگا۔ اس لیے جو اللہ پاک کے احکام ہو، جو فرامین ہو، ہمیں اس پہ آنکھیں بند کر کے عمل کرنا ہے۔ پھر ہماری زندگی کہتے ہیں امن کا گہوارہ، وہ پھر خوبصورت نظام آ جائے گا۔ اس کی ہمارے وقت تلاش میں ہے، جگہ جگہ دھکے لے رہے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود، دولت ہونے کے باوجود، بہترین گھر ہونے کے باوجود، لیکن جو اندر کوٹری ہے نا، یہ چھپی بیٹھی ہے، اس کو سکون نہیں ہے۔ وہ وقت یہ ہوگا جب اللہ پاک کے احکام پہ عمل۔ اگر ہم آج کے اس موضوع پہ ایک فرامین پر عمل کر لیں، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی بات کرو، تو ہمیں ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ مشکل ہے نہیں ہے۔ اس لیے جس وقت سنتوں کا میں کرنے لگوں بیان، جس وقت سنتوں کا کرنے لگوں میں بیان، ایسا اثر ہو پیدا جو دل کو ہلا سکے، میری زبان میں وصل دے خدائے پاک، جو مصطفیٰ کے عشق میں سب کو رلا سکے۔ ہمیں ایسی گفتگو، ایسا پیار، ایسا اچھا سلیقہ اختیار کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پیار آئے۔ ہم تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے، بڑے پیارے محبوب اللہ پاک ہیں، ہم تو ان کے غلام ہیں، ہم خادم ہیں، ہمیں تو اچھی گفتگو کرنی ہے تاکہ ہم لوگوں کو بدل سکے۔ دیکھیں دنیا میں کیا کفار ہم پر ظالم، ہم پر مسلط نہیں ہو چکے؟ ہمارے پاس ابھی دیکھیں پچھلے دنوں پاک فضائیہ نے، پاکستان کی فوج نے تھوڑا سا صرف کچھ گھنٹے کا آپریشن کیا کہ دشمن منہ کی بار نیچے گر پڑا۔ مضبوط دیارے، وقت کی پاور ہے ان کے پاس، جن سے لوگ ٹکر لینے سے ڈرے، اسرائیل جس کے ساتھ، امریکہ جس کے ساتھ۔ لیکن دیکھیں صرف ایمان کی قوت تھوڑی جاگی، ایمان کی قوت تھوڑی سی جاگی ابھی، تھوڑی سی، اور اتنا بڑا کیا کہتے ہیں انہیں داغ دے دیا۔ اگر ہم قرآن پاک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کریں، صحیح مسلمان بن جائیں، کیا مسلمان کو دنیا میں حکومت نہیں کر سکتے؟ صرف یہ اعلان کر دینا کہ ایمان کی طاقت ہے تو کافر لرز جاتے ہیں۔ جو صدائے تکبیر اللہ اکبر، اس کی بڑی پاور ہے، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب ہم قرآن پاک اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ویسا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ممکن ہے۔ اس لیے دوستوں ہم نے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی بات کو اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ ایسا نسخہ ہے جو تقدیروں کو بدل دے گا، گھروں میں مدنی ماحول، میٹھا ماحول بنا دے گا، ہر جگہ امن و سکون کو قائم کر دے گا۔ اور ہم بقیہ نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر اگر قرآن پاک پر عمل کریں تو بہترین تربیت آ جائے گی، میٹھی زبانیں بن جائے گی، عمدہ گفتگو بن جائے گی۔ دیکھتے نہیں آپ گلے میں ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو اولاد کو چوم رہے ہوتے ہیں، خاندان والے ایک دوسرے کو چوم رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں کیسے کھنجر و تیرہ میں رکھے ہوتے ہیں۔ وہ ہٹے ہم اپنا تیر نشانے پہ لگاتے ہیں، ہم کوئی موقع چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا ہو رہا ہے نا، ایسا کون نہیں مانے گا، سب ہو رہا ہے۔ صرف فرمان وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہو۔ یہ اچھی بات کریں، بڑی باتیں چھپی ہیں بھائیوں، اس میں دل کو صاف رکھنا بھی ظاہر بات اچھی بات ہوئی کہے گا جس کا دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک حکم فرما رہے ہیں لوگوں اچھی بات کہو تاکہ اس کا فائدہ ہو سکے۔ اور معاشرے میں دیکھیں کیسا ظلم و جبر، کیسا بے چارگی پر حال ہو چکا ہے۔ شور گھر میں جاتا ہے، بچے ڈر جاتے ہیں، بیوی ڈر جاتی ہے، جیسے ظالم جابر گھر میں آ گیا ہے، بچے کونے میں ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے کوئی چھوٹی سی بات کر دی تو ہماری کلاس لگ جائے۔ گھروں میں یہی ہے نا، بات کہتے ہیں بڑا بڑا روب ہے جناب، میں گھر میں جاتا ہوں سارے چپ ہو جاتے ہیں، بھائی تیرا روب نہیں ہے، یہ تیرے لیے ذلالت کا مقام ہے،
روب تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. پتہ کتنا روب تھا؟ حدیث پاک میں ہے 2 مہینے لگاتار بندہ چلتا رہے نا کتنا سفر بنتا ہے، بڑا لمبا سفر ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روب تھا کہ 2 مہینے کی مسافت کے دور سے لوگوں کے دلوں میں آپ کا روب چھا جاتا تھا. کیا آپ نے کبھی اتنا گھر میں روب دکھایا؟ آپ نے سنا کبھی آپ گھر کے کام بھی کرتے تھے، گھر کے کام گھر میں ہاتھ بٹاتے تھے، اپنے کپڑے بعض وقت خود سلائی کر لیا کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہر وقت سارے کام، مقصد جب گھر والے اب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مصروف ہوتی ہیں، ازواج مطہرات مصروف ہوتی تو اب گھر کا اپنا کام کیا کرتے تھے. لیکن اچھا معاشرے میں ایک اور چیز بڑی خراب ہے، وہ یہ کہ وہ بھائی گھر میں کوئی کام کرتا دیکھ لیں رشتہ دار میں، والدہ دیکھ لیں، رشتہ دار دیکھ لیں، وہ بھائی یار مرید ہیں گھر کے کپڑے استری کر رہے، وہ بھائی باڑے چوکی طرح کرے. نا یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ پیار و محبت کا مقام ہے. ہم نے لوگوں کی باتوں پر ہم نے کان دھر کے ہم نے گھروں کو خراب کر دیا ہے، گھروں سے پیار کی محبت کی فضا کو ہم نے نکال دیا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہو، لوگوں کو اچھی بات کہو. ہم نے اچھی بات کہنا چھوڑ کے اپنے روب پہ ہم آ گئے. میرے استاد ہیں مفتی صاحب، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر جاتا ہوں تو میں بعض اوقات جیسے چھوٹی ہوتی جان بوجھ کے برتن دھونے بیٹھ جاتا ہوں. گھر والی کو اٹھاتی ہے، مفتی صاحب آپ اٹھیں، کہتے ہیں نہیں میں نے دھونے ہیں. میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ طبیعت خراب ہے، برتن خود دھو دیتا ہوں، میں کپڑے استری کر دیتا ہوں صاحب کے، میں کپڑے دھو دیتا ہوں. کیا ان کی شان میں کمی ہوئی ہے؟ عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آپ کے ہاتھ میں ہے. لوگوں کے، خاندان کے، معاشرے کے، قبیلے کے، میڈیا کے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، قبض قدرت میں ہے. تو ہم نے عزت کس سے لینی ہے؟ لوگوں سے تو نہیں لینی نا. لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے عزت لینی ہے لوگوں سے، تو عزت ملتی کوئی نہیں ہے. ہم نے عزت فلاں محلے سے، فلاں دوست سے، فلاں قبیلے سے، فلاں مدے سے نہیں، عزت ملتی کوئی نہیں ہے. اے لوگوں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہو نا، عزت اللہ پاک تمہیں دے گا. تم جو کام کرو اللہ پاک کی رضا کے لیے کرو نا، عزت تمہیں اللہ پاک دے گا. اس لیے اچھے بول کو، اچھی گفتگو کو، اچھے انداز کو ہم نے اپنانا ہے تاکہ ہم اس پر عمل کر کے اپنے گھروں کو امن کا گہوارہ اور پیار و محبت کی فضا قائم کر سکیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کے جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونا، دیوانوں کی زبان ہمیشہ خوش کریں رہنی چاہیے. کتنی دیر لگتی ہے، مل کے پڑھ لی کریں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے جو گھر والوں پر تنگی کرتا ہے. چلیے آپ اور ہم سب کی سوچ میں ہو یار، جو گھر میں پیسے کم دیتا ہوگا، جو گھر میں سامان وغیرہ کم لے کر آتا ہوگا، 1 ٹائم کی روٹی دے دو 2 ٹائم کی روٹی نہیں دیتا ہوگا، کم کما کے لاتا ہوگا، ایسی بات کوئی نہیں ہے، ایسی بات کوئی نہیں ہے. واقع کرنا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پوچھا صحابہ نے یا رسول اللہ کیسی تنگی، اتنا بدبخت کون شخص ہے، بدترین کون شخص ہے؟ تو فرمایا آقا نے جب وہ گھر میں آتا ہے تو اس کی بیوی ڈر جاتی ہے، بچہ بھاگ جاتا ہے، جو ہی وہ گھر سے نکلتا ہے گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، گویا جان چھوٹی مصیبت جانوں لگتی. یہ کیا گھروں میں یہ معاملات نہیں ہیں؟ یہی معاملات بن گئے ہیں صرف وقول للناس حسنا پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، لوگوں سے اچھی بات نہ کرنے کی وجہ سے. یہ نہیں بات کہ میں جناب بھائی بڑے لوگوں سے ملتا ہوں، بڑے گلے میرے بڑے ہاتھ چومے جاتے ہیں، مجھے بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، میرے لوگ بڑی عزت کرتے ہیں، میری جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بڑے سلوٹ کرتے ہیں، بڑا میرا مقام ہے. او بھائی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے لوگوں کو اچھا جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، ہے لوگوں اچھی بات کرو. اس لیے دہرا رہا ہوں آپ کو یاد ہو جائے، آپ کو ہر وقت کان میں گونج پڑے، بات یاد آئے، پریکٹس کریں کہ ہر کام ہو جاتا ہے. بچپن سے پریکٹس ہے کھانے کی، پینے کی، سونے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی. آج بن گئی آنکھ کھپا تو پھر بھی کھا لیتے ہیں، سونا پھر بھی سو جاتے ہیں. تو ہم نے اس کام کی پریکٹس کرنی ہے کہ ہم نے لوگوں سے اچھی بات کرنی ہے. اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، آپ کے خادم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں 10 سال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خدمت کرتا رہا. 10 سال کوئی عام وقت ہے، بڑا وقت ہے بھائی. فرماتے ہیں مجھے کبھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نہیں کہا اے انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، یہ کہا ہی نہیں یہ کیوں کام کیا کیوں نہیں کیا. اتنا پیار گھر کا حصہ بن گیا تھا. چھوٹے بچے تھے، گھر آ گئے، خدمت میں لگے رہے. تو دیکھیں اچھا کلام،
ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا ہے، ہم نے گفتگو بڑی پیاری کرنی ہے، ہم نے چہرے میں مسکراہٹ رکھنی ہے۔ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے لوگ خوش ہو جائیں گے، کتنوں کا آپ دل جیت لیں گے۔ وہ آج کل یہ نا میڈیا کا دور ہے اور آپ کو یار وہ کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا طریقہ کہ ہم لوگوں کے دلوں پر قابو پا لیں۔ بڑی سپیچیں سنائی جاتی ہیں، بڑے لیکچر ہوتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں پر قابو پا لیں، ہم لوگ دلوں میں اتر جائیں، ہم جو کہیں لوگ بات مان لیں۔ دل کرتا ہے نا یہ، شوہر کا گھر میں کرتا ہے، مالک کا نوکر پر کرتا ہے، ہر دوست کا دوست پہ کرتا ہے۔ تو لے جائے فارمولہ، وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو اور ساتھ چہرے میں مسکراہٹ رکھیں، چہرے میں مسکراہٹ رکھیں، بل کوئی نہیں آئے گا، فری کی مسکراہٹ آپ لوگوں کے دل میں داخل ہو جائے گا۔ میرے شیخ فرماتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے دلوں کو اپنے قابو میں کر لیں، ان کے دلوں پہ حکومت کریں، تو مسکرانا شروع کر دیں بس۔ وقولوا للناس حسنا، اے لوگوں اچھی بات کہو۔ اللہ اکبر، عاجز نوازیوں پر کرم ہے تلا ہوا، عاجز نوازیوں پر کرم ہے تلا ہوا، وہ دل لگا کے سنتے ہر بے نوا کی عرض، وہ سنتے ہیں ہر بے نوا کی، لیکن کیا بات یہاں سے جو دل سے بات نکلتی وہ اثر رکھتی ہے۔ لیکن ہم نے ایسے کھڑے کو دروشی پڑھنا الصلوۃ والسلام علیہ، لیکن توجہ ہماری کہیں اور ہے، ہم کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں جمعے کے بعد دروشی پڑھنے کا موقع نہیں ملنا، ہم نے کوئی نماز کے بعد پڑھنے کا موقع نہیں ملنا، تو پھر یہی ہو رہا ہے نا۔ ہم سنتے ہیں واقعات، وہ فلاں بزرگ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم زیارت ہوئی، وہ فلاں کے ساتھ دروشی پڑھا تو یہ کام ہو گیا، وہ بھائی وہ کام ہوتے ہیں، یہ کنفرم بات ہے۔ ہمارے ذہن کی الجھنیں، میڈیا کا برا اثر، ہم نے صرف دین مصطفیٰ سے دوری کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دوری کی، اس وجہ سے ہمارے وہ محبت، وہ پیار، وہ باتوں کا اثر، وہ عقیدہ وہ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے جو بات سنی، ہم کہتے ہیں بھائی فلاں میڈیا تھا، فلاں مولوی کہہ رہے ہیں، ہر بات میڈیا سے نہیں ملتی۔ ایک دکان پہ جانا ہو نا کپڑے لینے بھی، سبزی لینے جانے ریڈی پہ ٹماٹر لینے بھی، تو ہم چن چن کی چیزیں نکالتے ہیں۔ ہم نے دین مصطفیٰ کو جو جہاں سے ملا اٹھا لیا، ہو بھائی جہاں سے ملتا ہے بس سن لینا چاہیے نا، ایسی بات نہیں ہے۔ دین بھی خالص ہے، آج تو بڑے فتنے ہیں، ہر جگہ فتنہ ہے۔ دین وہاں سے لیں جو اللہ پاک پر صحیح عقیدہ رکھنے والے ہیں، جو کہتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے ہیں، ہر صحابی سے پکا سچا پیار کرنے والے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور اولیاء کرام سے، انبیاء کرام سے پیار کرنے والے ہوں، پھر آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ سارے فیوز و برکات اور یہ ساری باتیں ملیں گی۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے لوگوں اچھی بات کرو، اچھی گفتگو کرو، تم کو بے ساری چیزیں ملیں گی۔ ہمارا انداز جو ہے ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، گفتگو اچھی ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان میرے امام رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب سنیوں کے امام فاضل بریلوی، آپ سے سوال ہوا نا کہ کیا طریقہ ہے کہ ہم فلاح کامیابی پاتے جائیں، تو آپ نے فرمایا اعمال میں ہدایت سے نرمی چاہیے اور سختی سے ضد نہ بڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے جو بھی کام کرنے ہیں، جو بھی کام کرنے ہیں نرمی سے کرو، وہ کام سیدھا ہو جائے گا، اور تم تھوڑی سی سختی کرو گے وہ کام ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہمارے شیخ، ہمارے امام فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تو لوگوں سے کیسی بات کرنی ہے؟ ہم نے اچھی بات کرنی ہے، عمدہ بات کرنی ہے، اور خوبصورت بات کرنی ہے، تاکہ ہم اس کے فیوز و برکات سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ دوستوں انشاءاللہ ہم ہر جمعہ کے آخر میں کوشش کریں گے ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی سن لیں، جیسے قربانی کے ایام ہیں، تو ہمارے یہاں یہ عام ہے کہ گھر میں اگر ایک بندے نے قربانی کر لی، قربانی ہو گئی، ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ جو بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی لازم ہے، جو بھی صاحب نصاب ہے۔ اور میرے نزدیک میرا اندازہ کم و بیش اکثر گھروں میں مرد اور عورت دونوں پر قربانی ہوتی ہے، دینی ہوتی ہے، لیکن دیتے کوئی نہیں ہے۔ مرد دیتا، عورت نہیں دیتے، اس کا سونا پڑا ہوتا ہے، 52 تولی چاندی کی مقدار، اس کے پاس قیمت وغیرہ کافی نصاب ہے، تو سامان اتنا پڑا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے مسائل سے انشاءاللہ ایک مسئلہ بھی سنا کریں گے تاکہ مسائل سے ہم آشنا ہوں، اور اصل چیز مسائل پر عمل کرنا ہے، ہر چیز کے بارے میں وقت مناسب سے سکھایا جائے گا۔ اس کا آسان ہمیں صرف اپنے اندر اسلام کی محبت، دین مسائل کا شوق پیدا کرنا ہے۔ پوچھیں، عرض کیا جائے گا، پیش کیا جائے گا، پوچھنے والے بنیں گے۔ کہتے ہیں نا سوال آدھا علم ہے، سوال کیا ہے؟
آدھا علم ہے، آپ پوچھیں، اچھی جگہ سے پوچھیں، ہم حاضر ہیں، دین اسلام کی تبلیغ پیش کی جائے گی۔ اور ساتھ ایک ریکویسٹ ہے، اکثر مساجد میں آئیے آپ کا، لیکن خاصا اچھا بھی میں دیکھا اچھا ہے کہ کوشش کیا کریں جمعے کا ٹائم جو ہے نا وہ جمعے ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ ظاہری بات پھر علماء کرام لیٹ کرتے ہیں جماعت کا ٹائم، غالباً 2 بجے جماعت ہے یہاں، تو آپ کوشش کیا کریں کہ سب میری آج جو ہے میں 1:15 بجے تقریر شروع کرتا ہوں، لوگوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ مل بیٹھنا ہے تو اچھا بیٹھے کوئی سیکھ لیں، تو 1:15 بجے سے پہلے کوشش کریں کہ پہلے صفحے مکمل کر لیے کریں، آ کے بیٹھ جایا کریں، تاکہ کچھ زیادہ سیکھنے کو مل جائے، تھوڑا زیادہ شوق بن جائے سیکھنے کا، زیادہ ہم اپنے دامن میں لپیٹ لیں۔ ینگ جنریشن ہے، بچے ہیں، بڑے بزرگ، سب کو یہی کوشش کرنی ہے۔ ترغیباً میں آپ کو ایک حدیث ہی بتایا تھا تاکہ آپ کو ذوق بن جائے، پہلا حصہ بتاؤں گا اور آخری بتاؤں گا تاکہ وقت کم ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ مل کے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ قربانی کرنے کا، ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اونٹ لینا آسان ہے؟ کوئی اکیلا کوئی آسان ہے؟ مشکل بڑا کام ہے، تو کیا فری میں ثواب نہیں لیں گے آپ؟ جو سب سے پہلے آئے جلدی آ کے بیٹھ جائے تو اسے کیا اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو سب سے آخر میں آئے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کے بعد جیسے امام خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو فرشتہ اپنے رجسٹر لپیٹ کے خطبے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام پر صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام سے محبت نصیب فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔